وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ کچھ پتھر جنہیں لوگ انگوٹھی کے نگینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس سے پاؤں ہاتھ میں درد نہیں ہوگا، تو کیا ایسے پتھر کی تجارت کرنا درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پتھر کوئی بھی ہو وہ پتھر ہی ہے، نہ اس میں نفع ہے اور نہ نقصان۔ یہاں تک کہ وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، اس پتھر کے اندر بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے الحجر الاسود انزلہ اللہ تعالی الى الارض من الجنہ، حجر اسود جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے روئے زمین پر اتارا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الحجر الاسود من الجنہ، الترمذی 877، نسائی 2935، امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ زمانے قدیم سے پتھر کے بارے میں طرح طرح کے عقائد رکھتے تھے، یہاں تک کہ پتھر کے فائدے کے سلسلے میں بعض ناہنجاروں نے روایت بھی گڑھ لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور کہا لو اعتقد احدکم بحجر لنفعه، تم میں سے اور عقیدہ رکھے تو پتھر بھی نفع پہنچائے۔ علامہ ابن تیمیہ اس روایت کے سلسلے میں کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے بھی کہا لا اصل لہو، بے سروپا بے بنیاد روایت ہے یہ۔ لو اعتقد احدکم بحجر لنفعه، پتھر کے نفع اور نقصان کا عقیدہ بے بنیاد۔ ووافقہم الالبانی، علامہ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ذکر نقل القاری فی موضوعات، الموضوعات جو ملا علی القاری الحنفی کی کتاب ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے علامہ ابن القیم سے، پتھر کے نفع دینے کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذکر کیا ہے ہوا من کلام عباد الاصنام الذین یحسنون ظنهم بالاحجار، صنم پرستوں کے کلام میں سے ہے جو لوگ پتھر کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ 450، صنم پرستوں کا، بت پرستوں کا پتھر کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے، اس لیے اس کی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کننا نعبد الحجر، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور جب کوئی اس سے اچھا پتھر تھا
تو ہم پہلے پتھر کو پھینک دیتے اور اچھے پتھر کی پوجا پرستش کیا کرتے تھے۔ آج کل بہت سے نجومی اور کاہن ٹائپ کے لوگ جگہ جگہ ملتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں یہ جو گلی گلی میں جو طرح طرح کے جبے ہرے پیلے دستار وغیرہ باندھ کر کے گھومنے والے بھیک منگے رہتے ہیں، اس کے ایک ایک انگلی میں 3 4 4 انگوٹھیاں ہوتی ہیں۔ وہ بھیک منگا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے والا، بگر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اس کے فوائد، خاص طور سے یہ جو چائنا ہے، بھوٹان ہے، یہاں کے جو مہنت لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اما تضع حجارۃ لمولود فی البرج الفلانی، ستارے دیکھ دیکھ کر کے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں اسٹار کی وجہ سے ایسا ہے، اس لیے دوسرا پتھر۔ وحجارۃ اخری لمولود آخر فی برج آخر، فلاں برج فلاں ستارہ فلاں کی وجہ سے اس کو یہ پتھر۔ وحجارۃ ثالثۃ لمولود فی برج ثالث، تیسرے برج میں فلاں ستارہ کی وجہ سے فلاں پتھر۔ فما هذا وربط بالابراج هذا ما جاءني فان المسألہ شرکیہ بالتاکید، یہ مسائل شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، کفریہ۔ یہ یاد رکھیں۔ مومن کا کیا عقیدہ ہے، مومن کے بارے میں اب سمجھ جائیں اس کو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کا بوسہ لیا اور کہا، بلکہ دوسری روایت میں قسم کھا کر کے کہا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ البخاری 1520، مسلم 1720۔ اللہ کی قسم، یقیناً بے شک میں جانتا ہوں حجر اسود تم ایک پتھر ہو، نہ نفع پہنچانے کی تمہارے اندر طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی۔ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں عمر بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پتھر کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھنا سراسر شرکیہ عقیدہ ہے، اور جو آدمی ایسے پتھر کی تجارت کرے وہ شرک کو پرموٹ کرنے والا اور شرک پر تعاون کرنے میں ساتھ دینے والا ہے۔ اس لیے ایسے پتھر کی تجارت نہیں کرنی چاہیے اور نہ سپلائی۔